ناظرین، آج ہم پہنچے ہیں بیگم عابدہ حسین صاحبہ کے پاس، جو کہ ملک کی معروف سیاستدان ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی سابقہ وفاقی وزیر اور امریکہ کے اندر پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں. انہوں نے کیا کہا آپ بھی جانیں. اچھا بیگم صاحبہ، آپ نے ایک بھرپور لائف گزاری، اور جب آپ زندگی کے ماحول سال کی طرف اب مڑ کے دیکھتی ہیں تو کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کم رہ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں. میری زندگی بڑی سہل گزری ہے اور کامیابیاں بھی نصیب ہوئی ہیں. اس میں مجھے ایک بہت بڑا دھچکا لگا. زندگی کے اوائل میں میرے والد فوت ہو گئے. میری عمر اس وقت 25 سال تھی اور میرے والد کی عمر 55 سال تھی، تو کمپیریٹیولی ینگ وہ فوت ہو گئے. ان کی شفقت سے محروم ہوتے ہوئے میں کچھ عرصہ بڑی افسردہ رہی. پھر ان کی وفات کے 1 سال بعد میں ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب میں منتخب ہو گئی اور میرا سیاسی کیریئر شروع ہو گیا. عرصہ 5 سال میں رہی ایم پی اے. اس میں عورتوں کی نشست پہ آئی تھی، تو اس 5 سالہ پیریڈ میں نے محسوس کیا کہ یہ عورتوں کی نشست والی بات بیکار ہے. آئندہ میں اسمبلی میں گئی تو میں جنرل الیکشن کے ذریعے عام ووٹ لے کے آؤں گی. یہ کون سا دور بنتا ہے اگر میں کہوں؟ بھٹو صاحب کا دور، اس سے پہلے؟ جی ہاں، بھٹو صاحب کا دور تھا. کی بات کریں. تو بہرحال میں نے اپنی تیاری شروع کر دی اور 76 میں اسمبلی تحلیل ہوئی، 77 میں مارشل آ گیا. تو اسمبلیاں تو نہیں تھی، لیکن سن 1979 میں بلدیاتی انتخاب ہوا، تو اس میں میں نے حصہ لیا اور میں چیئرپرسن الیکٹ ہو گئی جھنگ ضلع کاؤنسل کی. میرے والد بھی رہ چکے تھے، ڈسٹرکٹ بورڈ کہلاتا تھا اس زمانے میں، چیئرمین. تو مجھے بڑا فخر نصیب ہوا اور میں پاکستان کی پہلی اور واحد عورت تھی جس نے ضلع کاؤنسل کی چیئرمینی کی. وہ میں نے 2 ٹرمز لیے، 1979 to 1984 اور پھر 1984 to 1988. سن 85 میں اسمبلی کے الیکشن ہوئے، تو میں نے حصہ لیا اور میں منتخب ہو گئی قومی اسمبلی کی رکن، اور پہلی عورت تھی جس نے کہ 115 مردوں کے ساتھ میں نے جا کے اور حلف لیا اپنا رکنیت کا. تو وہ بھی ایک، کیونکہ پہلی بات تھی تو مجھے اس کا بڑا فخر نصیب ہوا. 3 سال 3.5 سال وہ اسمبلی چلی اور میں اپوزیشن میں بیٹھی اور بڑی میں بولتی بہت تھی میں. اور اس کے بعد سن 88 میں الیکشن ہوا تو میں 2 نشستوں سے منتخب ہو گئی جھنگ میں. اگلا الیکشن سن 90 میں ہو گیا. وہ اسمبلی صرف 2 سال چلی تو وہ الیکشن میں ہار گئی. فخر امام جیت گئے اور سن 91 میں صدر غلام اسحاق نے مجھے کہا کہ آپ بطور سفیر امریکہ جائیں. میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے مجھے امریکہ تعین کر دیا بطور سفیر. 2 سال میں نے سفارتکاری کی اور پھر میں گھر واپس آ گئی سن 93 میں. 97 میں جب الیکشن ہوا تو میں تیسری مرتبہ منتخب ہو گئی. 2 مرتبہ اس سے قبل میں عبوری حکومتوں میں منسٹر رہی تھی. 1997 میں پھر ڈیولی کانسٹیٹیوٹڈ گورنمنٹ میں منسٹر رہی. وہ اسمبلی 3.5 سال چلی اور میں 3.5 سال میں نے وزارت کی.
پھر فوجی مداخلت ہو گئی, مشرف آ گیا. مشرف کے دور میں 2 الیکشن ہوئے جن میں نے حصہ لیا, لیکن میں کیونکہ مشرف کی مخالفت کرتی تھی تو وہ دونوں الیکشنوں میں ناکام ہوئی. ٹھیک. تو بس پھر میرا سیاسی کیریئر اینڈ ہو گیا. میری بیٹی ایم پی اے منتخب ہو گئی میرے حلقے سے, اور پھر وہ ایک ٹرم سینیٹر بھی رہی. فخر امام کے حلقے میں ان کا بیٹا آ رہا ہے. تو فخر امام اب پچھلا الیکشن میں کامیاب ہوئے, اس وقت وفاقی کابینہ میں ہیں. لیکن اب میں تو ریٹائر ہو گئی ہوں, اور فخر امام بھی کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں نہیں لڑوں گا, میری عمر زیادہ ہو گئی ہے. میرا بیٹا عابد امیدوار ہوگا, عابد تیاری بھی کر رہا ہے. تو یہ ہے. کہتے ہیں سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. نہیں, میں تو ریٹائرڈ ہوں, اور میں اپنی ریٹائرمنٹ میں الحمدللہ مطمئن ہوں. فارمنگ کرتی ہوں, پھر میرا پوتا اللہ نے مجھے دیا ہے, اس کے ساتھ میرا وقت گزرتا ہے. تو بس گھر کی دیکھ بھال, بچوں کا معاملہ. میرا صاف ظاہر ہے کہ لوگوں سے رابطہ تو رہتا ہے, اور چھوٹے موٹے کام دھندے بھی کرتی رہتی ہوں, لیکن اب انتخابی سیاست سے میں دور ہو گئی ہوں. اچھا بیگم صاحبہ, اگر میں بات کروں آپ کی ابتدائی زندگی کی, تو ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ ڈیفینیٹلی ایک اسٹرگل ہوتی ہے نا آپ کی, بے شک آپ سیاست میں بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی چل رہی ہوتی ہیں. ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ میں نے جی اپنی بنیادی تعلیم تو یہاں لاہور سے لی. سینئر کیمبرج میں نے یہاں کیا, او لیول. پھر میرے والدین نے مجھے سوئٹزرلینڈ بھجوا دیا. یہاں پہ کون سا انسٹیٹیوشن تھا آپ کا؟ یہ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری لاہور میں. پھر میں سوئٹزرلینڈ 2 سال رہی, وہاں میں نے اپنے اے لیول کیے. پھر مجھے مصوری کا شوق تھا, تو 1 سال کے لیے میں ایک مصوری سیکھنے والے ادارے میں فلورنس اٹلی میں رہی. گھر واپس آئی, بی اے کرنے کا ارادہ تھا لیکن وہ معاملہ رہ گیا. پھر میں نے جا کے اور بہت بعد میں اپنا بی اے کیا. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کو مصوری کا شوق تھا, آپ نے سیکھا بھی, وہ شوق بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا آپ کے؟ وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو پینٹنگ آپ بناتی رہی؟ میں بناتی رہی. اچھا, آپ نے کوئی ایسے ہوتا ہے نا کہ جو ہوتے ہیں مصور, جب وہ پینٹنگز بناتے ہیں تو پھر بہت ساری اپنی وہ کرواتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ایگزیبیشن ہوتی ہے, تو وہ بھی آپ کی ساتھ سے ہوئی؟ میں نے ایک دفعہ ایگزیبیشن کی تھی جب میں فلورنس سے واپس آئی ہوں. اس کے بعد ایگزیبیشن نہیں کی, لیکن پینٹنگز کرتی رہتی ہوں. کچھ میرے لوگ لے جاتے ہیں تصاویر, کچھ میرے پاس ہیں. اچھا بیگم صاحبہ, ہر شخص کی زندگی میں نا کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ یا آپ کا ایسا شخصیت ہوتی ہے جو اس کی کامیابی میں ایک رول پلے کرتی ہے, یا اس کی وہ جو ڈائریکشن زندگی میں سیٹ ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک اس کا بہت بڑا ویژن بھی ہوتا ہے, اور ہاتھ بھی اسے سمجھے کہ وہ جو ایک سپورٹ ہوتی ہے. آپ کی لائف میں جو آپ نے جو کچھ بھی آپ نے اچیو کیا اور جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا, اس کے پیچھے کون تھا؟ میری والدہ. میں اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھی, اور میری والدہ جب میرے والد فوت ہو گئے تو ان کی تمام تر توجہ میرے پر تھی, اور انہوں نے مجھے بہت سہارا دیا, بہت انکریج کیا. تو میرا والدہ کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے میرے کیریئر میں. اچھا, والدین کی پراپرٹی ہوتی ہے, اور پھر اگر بچے تو ہوں بڑے تو وہ تو ہینڈل کر لیتے ہیں, لیکن ایک لڑکی اکیلی اکلوتی اور پھر والد فوت ہو جائے تو ڈیفینیٹلی اس وقت فیملی کے لوگ بھی بعض اوقات تنگ کرتے ہیں اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو آپ نے پھر اس کو کیسے ڈیل کیا؟ نہیں, مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا. ہم اہل تشیع جو ہیں وہ پورا ورثہ دختران کو مل جاتا ہے. اچھا, تو میرے والد کی جتنی بھی جائیداد تھی وہ مجھے حاصل ہوئی, اور کسی میرے رشتہ دار یا کسی نے کوئی ڈسٹربنس نہیں پیدا کی. اچھا, شادی کیسے پھر ہوئی فخر صاحب کے ساتھ؟ فخر میری خالہ کے بیٹے ہیں, تو وہ پڑھ رہے تھے پہلے انگلینڈ میں اور پھر امریکہ میں.
جب وہ تعلیم حاصل کر کے واپس آیا تو میرے والد نے مجھے کہا کہ چونکہ میں بھی یتیم تھا، فخر امام چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا، مجھے اس سے ہمدردی ہے اور اچھا نوجوان ہے، تو تم اگر سوچ سکو تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے شادی ہو۔ مجھے بھی فخر اچھے لگتے تھے، تو ہماری شادی ہو گئی۔ میری عمر اس وقت 23 سال تھی اور فخر کی عمر 26، یعنی قریب ایک جیسی ایج تھی۔ تو یہ جو لائف کا آپ کی میٹرومینیل جو بھی لائف آپ کی گزری، اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں ہر بندے کی زندگی میں، تو کوئی زیادہ آئے کہ بس ٹھیک رہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہمیں 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ہمارا ساتھ اچھا رہا ہے۔ اچھا، اگر میں بات کروں تو آپ کا ایک گھر، مجھے جیسے کہ آپ نے بتایا بھی پروگرام سے پہلے، یہاں پر بھی ہے، ایک ملتان میں بھی ہے اور ایک غالباً خانے وال میں بھی ہے۔ تو اگر میں ان جگہوں کو تھوڑا کروں کہ یہ 3 جگہیں ہیں، یا اسلام آباد ہے، تو آپ کو سب سے زیادہ کس گھر میں رہنا زیادہ اچھا لگتا؟ ہماری پرانی حویلی جو ہے، ہمارا گاؤں، میرا آبائی گاؤں شاہ جیفنا، مجھے سب سے زیادہ تو وہاں رہنا اچھا لگتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو فخر کی آبائی حویلی ہے کتالپور میں، مجھے وہاں رہنا اچھا لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ میں ایک دیہاتی عورت ہوں، تو دیہات سے لگاؤ ہے۔ لیکن بہت سارے دیہات میں رہنے والے جب لاہور آتے ہیں، یا جیسے آپ تو امریکہ تک اور پوری دنیا آپ نے دیکھی، تو پھر شاید وہ دیہات میں واپس نہیں جا پاتے۔ نہیں، میں تو دیہات سے بہت زیادہ مانوس ہوں۔ آگے آپ کے جو بچے ہیں ان کی کس طرح، وہ ان کی کیا پریکٹس ہے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی پیچھے، وہ بھی دیہات اور شہر کے مابین رہتے ہیں۔ میری بیٹی، ایک بیٹی اب میری بہت سی فارمنگ سنبھال رہی ہے، اور عابد اپنے باپ کی فارمنگ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو بچے ہماری طرح کی ہی زندگی، کچھ دیہاتی کچھ شہری کریں۔ اچھا، ہماری اطلاع یہی ہے کہ آپ فارمنگ بھی کر رہی ہیں، گھوڑے بھی ہیں کچھ، اور میں نے ریس کے اندر بھی، جو ریس کلب ہے وہاں بھی آپ کے گھوڑے ہیں، تو یہ سب کچھ کس طرح ہے سب، اور اس کی تفصیلات بتائیں۔ یہ بچپنے سے ہی مجھے گھوڑوں سے لگاؤ تھا، تو وہ سلسلہ میرے والد کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا فارم میں نے جاری رکھا، پھر ڈیری فارم میں نے شروع کیا، اور الحمدللہ میرے پاس اس وقت 300 ہیں گائیں۔ اچھا، 300 کا ہرڈ ہے، اور میں دودھ بیچتی ہوں نیسلے کو۔ ان کی وین آتی ہے دن میں 2 دفعہ دودھ ہمارے وہاں سے کلیکٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے۔ تو گھوڑے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس کوئی 50 گھوڑا ہے۔ اچھا، یہ جو ایک گھوڑا ہے جو آپ بھی کرتے، تو اس کو کیا کون سے فیچرز ہوتے ہیں جس کی بنا پر اس کا ریٹ طے ہوتا ہے کہ یہ اتنے کا گھوڑا ہے یا مہنگا؟ آپ کے پاس کس طرح کے گھوڑے ہیں؟ میرے گھوڑے کو اتنے مہنگے نہیں ہیں، لیکن بہرحال مارکیٹ میں کتنے آتے ہیں؟ ویسے کتنے کا ہو جاتا ہے یہ گھوڑا جو ہوتا ہے؟ میرا 4-1 لاکھ میں بکتا ہے۔ اچھا، 2 سالہ وچھیرا۔ یا تو آپ اس کی فارمنگ کرتی ہیں گھوڑوں کی بنیادی طور پہ؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بیگم صاحبہ، تھوڑا سا سیاست کی طرف بھی آتی ہے، آپ امریکہ میں رہی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر ایک تبدیلی آ گئی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ سے میری بات ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ جی امریکہ بڑا بدماش ملک ہے، تو وہاں پر اس کے بعد ہم نے دیکھا ٹرمپ بھی آ گئے، پریزیڈنٹ بھی ویسے آ گئے، حالانکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ اور طرح کے تھے۔ اب جو بائیڈن کی تبدیلی، اس ساری تبدیلی کو کیسے آپ دیکھتی ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا، اس نے امریکہ کو وہ بین الاقوامی سطح پہ اوپر نہیں لے گیا بلکہ نیچے لے آیا۔ جو بائیڈن جو ہیں، یہ کیونکہ بڑے پرانے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ امریکہ کی پریسٹیج کو بحال کریں گے اور بین الاقوامی سطح پہ ایک کامیاب صدر بنیں گے۔
پاکستان کے حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے ریلیشن ہمارے کچھ بہتر ہوں گے امریکہ کے ساتھ؟ میرا خیال ہے بہتر ہوں گے. دیکھیے امریکہ نے کافی عرصہ ہمیں امداد دی, اب کچھ عرصے سے نہیں دے رہے. میرا خیال ہے کہ امداد تو جاری نہیں کریں گے, لیکن ویسے ثقافتی تعلقات جو ہیں, سفارتی تعلقات, وہ بہتر کریں گے. اچھا, پاکستان کی بات ہوئی اب ہم نے جو بھی کی امریکہ کے حوالے سے, اب ایک اور بلاک ہے رشیا اور چائنا. یہ ایمرجنگ بلاک ہے اور پاکستان کے ریلیشن کے ساتھ بہت اچھے ہیں. اس سارے بیلنس میں, بیلنس آف پاور میں ہمیں کدھر جانا چاہیے اور رشیا اور چائنا کے ریلیشن کو کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیے چائنا کی ہماری دوستی جو ہے یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے اور اہم بھی ہے. اور یہ سی پیک والا منصوبہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا ایک بہت وسیع منصوبہ ہے. روس کے ساتھ ہمارے پہلے تو نہیں ہوتے تھے, لیکن اب تعلقات بہتر ہو گئے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑھتے رہیں. اور اگر میں بات کروں اس وقت انڈیا کی, تو اس کو پاکستان کے اور انڈیا کے ریلیشن کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ نہیں دیکھیے, جب تک نریندرا مودی وہاں پہ وزیر اعظم ہے تو پاکستان انڈیا ریلیشنز تلخ ہی رہیں گے. مودی بہت زیادہ اینٹی پاکستان ہے اور اینٹی مسلمان بھی ہیں, تو ہندوستان پاکستان کے تعلقات نہ اچھے ہیں اور نہ اچھے ہونے کا امکان ہے. اچھا, withdrawal آف فورسز فرام افغانستان کس طرح دیکھتی ہیں؟ بہت دفعہ بات ہوئی, بہت ساری ڈیٹس آئیں, لیکن آج تک وہ withdrawal نہیں ہو سکا پوری طرح. میرا خیال ہے withdrawal ان کا رفتہ رفتہ ہوگا اور وہ چاہیں گے کہ ہم افغانستان میں بھرپور کردار ادا کریں اور افغان حکومت کے ساتھ جو بھی ان کی حکومتیں آتی ہیں ہمارے تعلقات اچھے رہیں, اور امریکہ کی ڈیلنگ جو ہے وہ ہمارے ذریعے سے افغانستان کے ساتھ مثبت ہو. اچھا, اشرف غنی صاحب کو جو کچھ ایک لیٹر پچھلے دنوں لکھا گیا امریکن گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں کچھ جو چیزیں تھیں موٹی موٹی, اس میں یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ طالبان کو آپ سارے جو پروسیس ہے گفتگو اس میں شامل کریں. دوسرا ایک تھوڑا فوکس جو آ رہا ہے بار بار, وہ انڈیا کو شاید نیبرز قرار دے رہے ہیں افغانستان کے, جو کہ نہیں ہے, یعنی انڈیا کا ایک رول وہاں وہ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے. اسے کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے انڈیا کیونکہ کنٹیگیوس نہیں ہے افغانستان سے, پاکستان درمیان میں ہے, سو انڈیا چاہے کتنی کوشش کیوں نہ کرے اس کا افغانستان میں رول بڑا لمیٹڈ رہا ہے اور رہے گا. اچھا, اگر بات کروں چائنا کی, ایک نیا ایمرجنگ بلاک ہے اور پاکستان اس کی طرف دیکھ بھی رہا ہے. پہلے چائنا کی بات کر لیتے ہیں. اب ایک طرف امریکن ریلیشن ہے, جو بائیڈن آئے ہیں, اور ایک طرف چائنا ہے, اور ہماری تو اکنامکلی وہ ہماری ہیلپ بھی کر رہا ہے. ابھی ہمیں وہاں سے تو امداد مل نہیں رہی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر کے اندر ہم امریکہ سے دور ہو کے چائنا کے زیادہ قریب ہو جائیں گے؟ دیکھیے ہم اس وقت چائنا کے قریب ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے. امریکہ کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ ہیں. اور رشیا کے رول کو کس طرح دیکھیں گے؟ رشیا کے ساتھ ماضی میں تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے اور رشیا کی انڈیا کے ساتھ بہت قرب تھا, لیکن اب ہم نے رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور ہو بھی گئے ہیں, اور ان کو مزید ہونا بھی چاہیے. اور ایسے میں انڈیا جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہماری پالیسی کا, کیونکہ ہماری انڈین سینٹرک پالیسی ہوتی ہے, وہاں پہ موجود ہے اس وقت مودی صاحب, ان کی اپنی ایکٹیویٹی ہے. پاکستان اس وقت ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہے؟ دیکھیے جب تک نریندرا مودی ان کا وزیر اعظم ہے تو ہندوستان پاکستان کے تعلقات دوری کے ہی رہیں گے. اب نریندرا مودی جب نہ رہا تو ایک چانس بن سکتا ہے کہ ہندوستان پاکستان تعلقات بہتر ہوں, لیکن اس کی موجودگی میں تو نہیں ہوں گے. کیا ہم یہ سمجھے کہ دونوں ملک کسی وار کی طرف چلے جائیں گے یا ٹینشن اسکیلیٹ کرے گی تو ریزلٹنٹ نہیں وار نہیں, بس یہ دوری. کنونشنل وار بھی نہیں ہو سکتی؟ نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 کا اسٹینڈ آف رہا ہے ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان, ہوا تھا ایک دفعہ پہلے بھی. کیا وہ دوبارہ چانسز نہیں؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں. اچھا, تھوڑی سی ملکی سیاست کی طرف آتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب نے
مارچ کرنے سے اور انکار کر دیا اور ریزائن دینے سے، اسے کس طرح دیکھتی ہیں آپ اسے؟ زرداری صاحب کی کیونکہ سندھ میں حکومت ہے تو وہ اس سسٹم کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. چونکہ مولانا فضل الرحمان کا حکومت سے کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ہی نواز شریف کا، ان کی سوچ جو ہے وہ فرق ہے. لیکن زرداری صاحب کی سوچ کے باعث موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنا ٹرم تو پورا کر لیں گے. سڑکوں پر اگر اپوزیشن آ جاتی ہے مائنس پیپلز پارٹی، تو کیا کوئی افیکٹو تحریک چلا سکتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی. مریم نواز صاحبہ کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں ایز اے پارٹی لیڈر؟ ایک طرف آپ شہباز شریف موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور حمزہ موجود ہے. ایک طرف وہ پالیسی ہے سڑکوں پر آنے کی، دوسری طرف تھوڑا سا کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں. اس میں کیا آپ کو نکلتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، مریم نواز کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ حسین خاتون ہے اور اس کو اس کی والد کی پشت پناہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا فیوچر تو ہے. شہباز کے ساتھ اس کو صاف ظاہر ہے کہ تعاون کر کے ہی چلنا ہوگا. اچھا، یہ تو ساری ہماری پالیٹکس ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں ایک بلاول بھی پرسنالٹی ہے، ان کا فیوچر کیسے؟ بلاول کا فیوچر مثبت ہے. سندھ میں تو بلاول انڈسپیوٹڈ لیڈر رہے گا اور پنجاب میں بھی اس کو کچھ چانس تو ملے گا. بیگم صاحب، اگر میں آپ کا ماضی دیکھوں تو آپ مختلف جماعتوں میں کے ساتھ بھی آپ کی افیلیشن ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ ایک ریلیشن رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کچھ بڑے اچھے مراسم رہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی. تو میں تھوڑا جانوں گا کہ کون سی پارٹی میں آپ زیادہ کمفرٹیبل رہی. لیکن مجھے یہاں ایک بریک لینا ہے، یہاں بریک لیتے ہیں، اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو اسی کوشچن کا آنسر جو ہے بیگم صاحب سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی بیگم صاحبہ. جی، میں نے بات کر رہا تھا کہ اس وقت آپ نے مختلف جماعتوں میں آپ کا افیلیشن بھی رہی، تو کون سی آپ کو قیادت جو ہے پولیٹیکل آپ کو زیادہ آپ کو اچھا لگا کہ یہ لوگ سب سے بہتر ہے؟ دیکھیے جی، میں نے بے نظیر بھٹو کی قیادت اور نواز شریف کی قیادت کا وقت گزارا ہے. دونوں قائدین اپنی اپنی جگہ مؤثر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کون سا ان میں سے بہتر تھا. البتہ یہ ہے کہ بے نظیر کی حکومتوں پہ حرف آیا کہ یہاں بدعنوانی ہوتی ہے، مقابلتاً نواز شریف کی حکومتوں پہ کم حرف آیا. لیکن دونوں قائدین نے اپنی اپنی جگہ ایک مقام تو پایا. بے نظیر کا بین الاقوامی پروفائل بہت مثبت تھا، اور وہ جب اسیسینیٹ ہوئی ہے تو بین الاقوامی سطح پہ ایک طرح ایک ہلکا سا زلزلہ آ گیا. اچھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوا. ان کی اپنی پارٹی کی سیاست میں بھی، اس ملک کی پالیٹکس کی جو سیاست ہے آپ کی، وہ پولیٹکل اوورآل اس کے اندر بھی ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویکیوم آصف علی زرداری صاحب نے افیکٹولی یا اسے کور اپ کر لیا؟ نہیں، وہ ویکیوم تو کور نہیں کر سکے. بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کی حد تک مؤثر رکھا ہے. پنجاب میں وہ ناکام ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کو کیا میں اس وقت جو اس کی قیادت ہے اس کو بھٹو کی پارٹی کہہ سکتا ہوں؟ ایک حد تک کہا جاتا ہے نا زرداری صاحب نے ٹیک اوور کر لیا، تو بھٹو خاندان اس میں مائنس ہے ایک حد تک. لیکن وہ بھٹو زرداری پارٹی ہو گئی ہے، یعنی اس سے جو بھٹو کی پارٹی تھی اس میں سے زرداری سے کا امپیکٹ زیادہ ٹھیک ہو گیا. اچھا بیگم صاحب، ابھی ہم جب بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے تو آپ نے بتایا کہ آپ فارمنگ بھی کر رہی ہیں. تو کچھ گھوڑے بتایا آپ نے اور کچھ گائیں آپ نے بتائی کہ آپ ان کی فارمنگ کرتی ہیں، تو تھوڑی سی کی تفصیلات بتائیں.
جی اس کی تفصیلات بتائیں تھوڑی سی. دیکھیے جی، میں شوگر کین گنا کاشت کرتی ہوں، اور منجی چاول اور گندم، اور پھر چارہ ہوتا ہے میرے یہاں گھوڑوں کے لیے اور گائیں کے لیے. کچھ میرا پھلدار باغ بھی ہے جس میں کینو ہے، آم ہے، امرود ہے، تو مکسڈ فارمنگ ہے میری. اور اس میں گھوڑے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس گھوڑے 45-50 کے قریب ہیں. اور گائیں؟ گائیں میرا ہرڈ، ٹوٹل ہرڈ ہے 300 کا. اچھا میرے سب سیاست سے لوگ کماتے ہیں اور پھر حرب بھی آتا ہے جیسے بہت بڑے سیاستدانوں پہ آیا، لیکن آپ پر ایسی ایلیگیشن نہ ہونے کے برابر ہے. تو سیاست تو کہتے ہیں جی بہت مہنگا کھیل ہے جی، اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کیسے اس کو سارا ہینڈل کرتی ہیں؟ دیکھیے، میں نے سیاست میں زیادہ پیسہ اس لیے خرچ نہیں کیا کیونکہ میں لوگوں کو وقت بہت دیتی رہی، اور جو چھوٹی موٹی میں خدمت کر سکتی تھی وہ کرتی رہی، تو میرا پیسہ زیادہ نہیں لگا. کیا پیسے کے بغیر سیاست کی جا سکتی ہے؟ جہاں کی جا سکتی. کیسے؟ یہی کہ آپ لوگوں کو میں گھلے ملے، لوگوں کی موت فوت پہ وقت پر پہنچیں، شادیوں میں شمولیت اختیار کریں، اور لوگوں کو ہیلپ فل ثابت ہوں. لیکن ہم نے دیکھا نا کہ آپ پارٹی فنڈ نہ جب تک دے سکتا ہو کینڈیڈیٹ، یا بہت ساری اور جگہ فنڈنگ نہ کر سکتا ہو، اس کو تو ٹکٹ نہیں ملتی. ہاں، یہ پھر پارٹیوں کی کمزوری ہے. پاکستان کے اندر آپ کو جمہوریت مضبوط نظر آتی ہے؟ ہاں، اب ہو گئی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے، اب 4 الیکشن ہوئے ہیں مسلسل، اور لوگوں کو اب جمہوری حکومت کی عادت ہو گئی ہے. اچھا محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ سڑکوں پر لوگ آئیں اور احتجاجی تحریک جو ہے وہ چلے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر احتجاجی تحریک کا اس وقت نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ احتجاجی تحریک کامیاب ہوگی. لوگ اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہر 5ویں سال الیکشن ہوتا ہے، ان کو موقع ہوتا ہے حکومت تبدیل کرنے کا. لیکن آپ کو کیا نہیں لگتا کہ دیکھیں، ایک آپ میاں نواز شریف صاحب کی میں بات کروں تو پاناما کے حوالے سے بہت زیادہ ایلیگیشن تھے ان کے اوپر، سارا کچھ کرنے کے بعد اگر 2.5 سال کے بعد آج ہم دیکھیں تو پروف تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ ایک چیز پروف ہی کچھ نہیں ہوئی اور آپ نے؟ اب دیکھیے، وہ گھر واپس آ سکتے ہیں اور ان کو آنا بھی چاہیے، تو اگر کوئی کیسز ہیں وہ فیس کرے. اچھا، بار بار پاکستان کے اندر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے صدارتی نظام کی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ صدارتی نظام ہمارے مزاج کے مطابق ہوگا. دیکھیے، جب بھی مارشل لا لگایا، ایوب دور، ضیاء دور، مشرف دور، تو صدارتی نظام رہا ہے، لیکن پھر وہ آ جا کے ناکام ہوتے ہیں. اچھا، اس وقت ملک کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سیمی مارشل لا لگا ہوا ہے جو نظر شاید نہیں آ رہا، لیکن ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں فوج بڑی طاقتور ہے، لیکن مارشل لا والی بات نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو پا رہی. پاکستان کی اکانومی کافی عرصہ سے اس کا رجحان منفی رہا ہے. اب عمران خان اگر سر توڑ کوشش کر کے اور پاکستان کے اقتصادی نظام کو بہتر کرتے ہیں تو پھر وہ اگلے الیکشن میں کامیابی کی امید رکھ سکتے ہیں. اور اگر اقتصادی حالت جوں کا تو رہا تو اگلا الیکشن پھر ناکام ہوں گے. مڈل ایسٹ کے حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، مڈل ایسٹ میں سعودی عرب کا رول بڑا مؤثر ہے، اور اب سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ بغل گیر ہو گیا ہے. خلیجی ریاستیں بھی اب اسرائیل کے قریب آ گئی ہیں. تو مڈل ایسٹ میں تو فی الحال میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتی. آپ نے بات کی اسرائیل کے قریب ہو گیا، ایران اسرائیل کے خلاف ہے، تو ایسے میں چونکہ دونوں کا پاکستان، ایک تو ایران تو پاکستان کا ہمسایہ ملک اور سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن بڑے اسٹرانگ ہیں، ہمارے پاکستان کے اوپر بھی اس کے کوئی امپیکٹ آتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ
پاکستان کو اسرائیل تسلیم اگر جس وقت انڈیا نے کیا تھا ہم نے کیا ہوتا تو شاید کوئی فائدہ ہوتا. اب قطعی طور پہ نہیں ہوگا اور ہماری موجودہ پالیسی جو ہے یہ قائم رہنی چاہیے. اسی کی ایران کے ساتھ ریلیشن ہمارے کس طرف جانے چاہیے؟ ایران کے ساتھ ہمیں قرب ہمیں چاہیے ہے اور تجارتی تعلقات ہمیں بڑھانے چاہیے. اچھا بیگم صاحب اپنے بچوں کا جو سیاسی فیوچر ہے وہ کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے جی میرے بچے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. بیٹی میری ہارورڈ یونیورسٹی کی گریجویٹ ہے اور بیٹا میرا ییل یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے اور پھر کولمبیا لاء اسکول سے اس نے وکالت کی ایڈوانس ڈگری لی اور وہ اپنی مادری زبان بڑے سہل انداز میں بولتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, مقبول ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا سیاسی فیوچر انشاءاللہ روشن ہوگا. کس پارٹی سے وہ الیکشن لڑیں گے؟ ابھی تک تو انڈیپینڈنٹ ہے, جب وقت آیا تو فیصلہ کریں گے. آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ تو چونکہ اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ ہے مکمل طور پر, تو یہ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے. دیکھیے میرے ہسبینڈ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن جیتے تھے. الیکشن کے بعد پھر عمران خان نے ان کو دعوت دی اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. اب بچے پی ٹی آئی میں رہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں یہ دیکھنے وقت بتائے گا. آپ کے پوتے کے بارے میں اسے بھی آپ سیاست میں لائیں گی؟ پوتا میرا ابھی تو 1.25 سال کا ہے تو ابھی تو بہت وقت درکار ہے. اس کے حوالے سے کوئی سوچا آپ نے کچھ اور؟ نہیں. اچھا لوگوں کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے کوئی میسج ہو, پیغام؟ میرا میسج یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان 8ویں بڑی ریاست ہے دنیا میں آبادی کے حوالے سے اور اس کو 8ویں مؤثر ریاست دنیا میں بننا چاہیے. اچھا بیگم صاحبہ میں اس میں ایک دو کوشچن اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی کر لیں. فارن افیئرس کی اگر میں بات کروں تو پاکستان کے اندر ہمارے یہ بات کی جاتی ہے کہ ہماری جو فارن ٹیم ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے یا ہم اس طرح افیکٹولی دنیا میں جا کے اپنا پوائنٹ آف پیش نہیں کرتے. آپ اس نقطۂ نظر سے اتفاق کرتی ہیں؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خارجہ امور میں ہم ٹھیک ہیں. ہمیں کوئی اور مزید ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں. ہم کسی آئسولیشن کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ نہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمارا جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کے اوپر بات ہمیں بڑھانا چاہیے یا اس جگہ پہ ہی رکھنا چاہیے؟ جہاں ہے وہیں رکھنا چاہیے. وہیں رکھنا چاہیے. اچھا اوور آل اکانومی جو ہے ہمارا ایک ایشو رہا ہے کہ اکانومی ہماری بہتر نہیں ہو پا رہی. کون سی ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں جو آپ گورنمنٹ کو سجیسٹ کریں گے کہ ان لائنز پر چل کے ہم پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو ہمارا کاٹن کراپ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے کیونکہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری سب سے بڑی انڈسٹری ہے. اور دوسرا ہمیں ویجیٹیبلز کی طرف اور ڈیری پروڈکٹس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. چائنیز کوریڈور کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو آپ کا؟ چائنیز کوریڈور ایک بہت مؤثر چیز ہے ہمارے لیے اور ہمیں اس پہ پوری توجہ دینی چاہیے اور پوری سپورٹ. یہ ہماری اکانومی کے لیے یعنی پوری طرح اسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے کہ وہ جو کی نوٹ ہوتا ہے کسی بھی کی نوٹ ہے یہ ہمارے لیے. بالکل. لیکن اس پہ رفتار بڑی سست رہی ہے گزشتہ 2.5 سالوں میں. ہاں لیکن اب انشاءاللہ پک اپ کرے گی. بہت شکریہ بیگم صاحبہ. ناظرین آپ نے باتیں سنی بیگم عابدہ حسین صاحبہ کی اور اس وقت انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو پاکستان کی پولیٹکس ہے اس کے اوپر بات کی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنی میزبان سنجا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.